بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بقیہ حصے کو پورا کرتے ہیں آج۔ بخدا اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے فعل پر کوئی ملامت نہ کی، بلکہ کہا اللہ بخشے گا تمہیں اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے، اور کیسے مشتاق نہ ہوتے کہ جدائی بہت لمبی ہو گئی تھی، اور اب کس وجہ سے صبر کریں جبکہ راز فاش ہو گیا، اور انہیں کھانے پینے کا لطف کیسے آئے جبکہ ان کے بابا جان کو کھانے پینے اور سونے کا لطف نہیں آ رہا۔ راز کھل گیا، راز ظاہر ہو گیا، اور اللہ نے ارادہ کر لیا یعقوب علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اور یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ سو یوسف علیہ السلام نے کہا میری قمیض لے جاؤ، اسے میرے بابا جان کے منہ پر ڈالنا، وہ بینا یعنی کہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور سب اہل و عیال سمیت میرے ہاں آ جاؤ۔ جب آدمی یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور کہا بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخدا آپ پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس قمیض کو ان کے منہ پر ڈالا تو وہ بینا ہو گئے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا بابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب یعقوب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ تم ان دونوں کی خوشی کے بارے میں نہ پوچھو، وہ دن مصر میں قابل دید تھا اور مبارک دن تھا، اور بلند کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر، اور سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی جو سابقہ شرائع میں جائز تھا کرتے ہوئے گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے سابقہ خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ میں نے دیکھا 11 ستارے سورج چاند کو وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بہت اور پاک حمد کی، اور یوسف علیہ السلام نے اس پر بہت شکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر میں ایک طویل عرصہ تک رہا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا انتقال مصر میں ہوا، اور اس عظیم ملک و بادشاہی نے یوسف علیہ السلام کو اللہ سے غافل نہیں کیا اور نہ انہیں بدلا، اور یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے، اس کی عبادت کرتے اور اس سے ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حکم کرتے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہی کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اور نہ اسے کوئی بڑی چیز شمار کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ کی موت پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا حشر بادشاہوں کے ساتھ ہو، بلکہ وہ ایک بندے اور غلام کی حیثیت سے مرنے کو پسند کرتے تھے کہ ان کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کی دعا یہ تھی اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے مسلمانی کی حالت میں موت دے اور مجھے نیکوں سے ملا دے۔ اور اللہ نے انہیں مسلمانی کی حالت میں وفات دی اور انہیں ان کے آباء ابراہیم اور یعقوب کے ساتھ ملا دیا۔ ان پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ قصہ یوسف علیہ السلام
مکمل ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔